لے کے رہیں گے پاکستان، دینا پڑے گا پاکستان، پٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے، اپنا سر کٹائیں گے پاکستان بنائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ ہے جو 14 اگست 1947 سے پہلے 27 رمضان 1366 ہجری سے پہلے نعرہ گونج رہا تھا مسلم قوم کے درمیان، مسلم بچوں کے درمیان، اور یہ نعرہ بار بار لگا رہے تھے کہ ہم پاکستان بنا کے رہیں گے، لیکن ہندو قوم کے لوگ اس وقت نعرہ لگا رہے تھے کہ ہم نہیں بننے دیں گے پاکستان، اور یہ کہتے تھے کہ مسلم ہندو بھائی بھائی، ہندو مسلم بھائی بھائی، لیکن مسلمان کہتے تھے مسلم مسلم بھائی بھائی۔ تو میرے مسلمان دوستوں بزرگوں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان ایک عظیم ملک ہے۔ اپنے ملک سے محبت کرنا، اپنے وطن کی مٹی سے محبت کرنا، اپنے در و دیوار سے محبت کرنا، یہ دین اسلام اس بات کی ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور دین اسلام ایک مکمل مذہب ہے، مکمل دین ہے، یہ ہمیں ہر چیز کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے۔ تو وطن کی آزادی یہ بہت بڑی آزادی ہے، آزادانہ زندگی گزارنا جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات مسلمان صحیح طریقے سے ادا کر سکے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ تو ایک طرف ہمیں آزادی کی دولت سے اللہ نے مالا مال فرمایا، آزاد ملک عطا فرمایا، پاکستان جیسی عظیم دولت نعمت سے ملک سے اللہ نے ہمیں نوازا، اور دوسری طرف ہم دیکھیں کہ اس پاکستان کے اندر جب سے یہ ہمیں ملک ملا ہے، اور کلمے کے نام پہ یہ پڑھنے والا ملک، اس کے اندر ہمارے قوانین اور ہماری عدالتیں اور ہمارے معاملات، ہمارا معاشرہ، کیا ہم نے اپنے اندر اسلامی احکامات کا نفاذ کیا ہے یا نہیں کیا؟ صرف اس بات کا نام آزادی نہیں ہے کہ ہر سال 14 اگست کے موقع پر تجدید عہد کا اعلان کر کے ہم جشن آزادی منائیں اور میوزک چلائیں، رقص و سرور کی محفلیں اٹینڈ کریں، اور تعلیمی اداروں کے اندر مسلم قوم کی معصوم بیٹیوں کو نچوا کر ڈانس کروا کے ہم آزادی کے نعرے لگوائیں اور ہم جشن منائیں۔ اس کو آزادی نہیں کہتے، بلکہ آزادی کو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ فرمایا کہ جب قومیں برسر اقتدار آتی ہیں، اللہ رب العالمین اقتدار نصیب فرما دیتے ہیں، اور ملک کی فتح یابی ہو جاتی ہے، ملک کے اوپر نیک عادل حکمران جب آ جاتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کو چاہیے کہ اسلام کے قانون کا نفاذ کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کریں، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، اچھی باتوں کا حکم کریں اور بری باتوں سے منع کریں۔ یہ آزادی کا اصل مقصد ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں آزادی نصیب فرمائی ہے، کہ ہم یہاں ہماری عدالتوں کے اندر اسلامی قانون ہونا چاہیے، اور ہمارے معاشرے کے اندر اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے، قرآن کا قانون نافذ ہونا چاہیے، اور ہم سب مسلمان مل کے اس بات کا عہد کریں۔ آج 14 اگست کے موقع پر ہم تجدید عہد کا دن ہے، اور ہم اس بات کا عزم کریں کہ ہم جھوٹ سے اجتناب کریں گے، اور ہم دھوکہ نہیں کریں گے، ہم فراڈ نہیں کریں گے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرے گا۔ جس معاشرے کے اندر ظلم و ستم عام ہو چکا ہو، جس معاشرے کے اندر لوٹ مار عام ہو چکی ہو، جس معاشرے کے اندر مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے لیے حلال بن چکا ہو،
جس مسلم معاشرے کے اندر مسلم قوم کی بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہو، عزتوں کے اوپر ٹاکے ڈالے جا رہے ہوں اور عزتیں سستی ہو چکی ہوں، جس مسلم معاشرے کے اندر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے نہ جان محفوظ ہے، نہ ایمان محفوظ ہے، نہ عزتیں محفوظ ہیں، نہ مال محفوظ ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محفوظ نہیں ہے، ایسے مسلم معاشرے کے لیے ہم جشن آزادی مبارک کیسے دیں؟ جشن آزادی مبارک تو تب ہو جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محفوظ ہو، اس کا ایمان بھی محفوظ ہو، اس کی جان بھی محفوظ ہو، اس کا مال بھی محفوظ ہو، مسلم قوم کی بیٹیوں کی عزتیں بھی محفوظ ہوں۔ لیکن ہم بڑے افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر رقص و اس خوشی کے موقع پر رقص و سرور کی محفلیں اٹینڈ کی جاتی ہیں، میوزک لگائی جاتی ہے اور گانے اور باجے بجائے جاتے ہیں اور ناچ گانا کیا جاتا ہے۔ تو کیا اس ملک کو اللہ رب العالمین نے اس مقصد کے لیے ہمیں دیا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ہم اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر دعوت دے رہے ہیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس آزادی کے موقع پر ہم شکرانے کے نفل ادا کریں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کر کے صدقہ اور خیرات کر کے ہم ان شہداء کے لیے ایثار ثواب کریں، ان شہداء کے لیے دعائیں مانگیں کہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں جن مسلمان علماء کرام نے اور جن مسلم مرد و خواتین نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اور اس ملک کو جو ہے نا وہ حاصل کیا، اور اس ملک کے لیے انہوں نے جد و جہد کی، اپنا خون بہا دیا ان لوگوں نے، تب یہ ملک ہمیں نصیب ہوا ہے، یہ بڑی قربانیوں کے بعد ملک نصیب ہوا ہے۔ آج ہم مسلمان تو بڑی عیاشی سے زندگی گزار رہے ہیں اور بڑے بے خوف بے فکر ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، تو وطن سے محبت کرنا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ان پہاڑ پر تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا هذا جبل يحبنا ونحبه، کہ یہ پہاڑ ہے، ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو دیکھو، زمین سے محبت کرنا، پہاڑ سے محبت کرنا، در و دیوار سے محبت کرنا، اس بات کی اسلام تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے محبت کی ہے، آپ نے خانہ کعبہ سے محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ جب آپ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا کہ یا اللہ، اس مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور اس کے سا میں برکت دے دے، اس کے مود میں برکت دے دے، کھجوروں میں برکت دے دے، باغوں میں برکت دے دے، زمین میں برکت دے دے۔ تو اس لیے ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری، ہم اپنے وطن سے محبت کریں، اپنے ملک کے در و دیوار کی حفاظت کریں اور اس کے ہر چیز کی ہم حفاظت کریں، انسانوں کی حفاظت کریں اور اس شجر و حجر کی حفاظت کریں، در و دیوار کی حفاظت کریں، اس کے چپے چپے کی حفاظت، یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو آزادی اس چیز کا نام ہے کہ ہم یکجہتی کا مظاہرہ کریں اور ہم امن و امان کی فضا کو قائم کریں۔ یہ آزادی نہیں ہے کہ ون ویلنگ کرنا اور مسلمانوں کا نقصان کرنا اور ٹریفک کو جام کرنا، نظر آتش بازی کرنا اور تیرے پٹاخے مارنا اور صرف جھنڈے لہرانے کا نام آزادی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ہم ایسے کام کریں کہ ہمارا اللہ بھی راضی ہو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو، ہم یہاں پہ اسلامی قوانین کو نافذ کریں، ہماری جو عدالتیں ہیں وہ قرآن اور اسلام کے مطابق ہوں، تب ہمیں یہ آزادی مبارک ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔